بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میرا نام محمد عمران سعید قریشی ہے اور میں تقریباً پچھلے 20 سال سے کمپیوٹر سائنس کے شعبے میں تدریس سے وابستہ ہوں اور اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس اینڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج کل ہم سب بلکہ پوری دنیا ایک مختلف اور مشکل دور سے گزر رہی ہے، یعنی کووڈ-19 یا کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارے رہنے سہنے، کھانے پینے، ملنے ملانے کے طریقوں میں بہت حد تک تبدیلی آ چکی ہے، اور اسی کی ایک جھلک ہم اپنے پڑھنے کے طریقوں میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم لوگ آمنے سامنے ایک کلاس میں بیٹھ کر بلیک بورڈ، وائٹ بورڈ، ملٹی میڈیا کے ذریعے پڑھایا کرتے تھے، آمنے سامنے سوال کیا کرتے تھے، لیکن اب ہمیں تھوڑا سا اپنا پڑھنے کے طریقے کو تبدیل کرنا پڑ رہا ہے، اور ہم ایسی چیزوں کو، جب ہم کسی رہن سہن، کسی کام کرنے کے طریقے کو جب تبدیل ہوتا ہے، اس کو ہم پیراڈائم شفٹ کہتے ہیں۔ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ جب پیراڈائم شفٹ آتا ہے، جب ہمارا رہنا سہنا، کام کرنے کا طریقہ تبدیل ہوتا ہے، تو اگر اس میں آسانی ہو تو انسان اس کام کو خوشی سے کرتا ہے، لیکن اگر اس کام کو آسان نہ بنایا جائے تو عموماً لوگ اس سے چڑھنے لگتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں، وہ آسانی کا ان کو وہ معیار نہیں ملتا، وہ لیول نہیں ملتا، تو وہ اس چیز میں پھر اپنا دل نہیں لگا پاتے۔ اور ابھی جو ہم لوگ ایک نئی پیراڈائم میں جا رہے ہیں، یعنی آن لائن کلاسز کی، تو اس میں بہت سے بچوں نے سوالات کیے اور انہوں نے پوچھا پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا، پڑھانے کا طریقہ کیا ہوگا، ہم کون سے سافٹ ویئر یوز کر رہے ہوں گے۔ یقیناً یہ بہت ہی جائز سوالات ہیں، یعنی جو بچے جس میدان میں اترنے لگے ہیں ان کو یہ بتایا جانا بہت ضروری ہے کہ وہ کون سی ایپلیکیشنز، کون سے سافٹ ویئر، کون سے ٹولز استعمال کریں گے جو ان کو اس پیراڈائم شفٹ میں، اس پڑھنے کے طریقے کی تبدیلی میں آسانی مہیا کریں، اور وہ بچے ان چیزوں کو انتہائی مہارت سے استعمال کر سکیں اور اپنی پڑھائی کو جاری رکھ سکیں۔ کیونکہ میں نے اپنے 20 سال کی اس ایکسپیرینس میں ایک چیز نوٹ کی ہے، اگر ہم اپنے بچوں کو تھوڑا سا موٹیویٹ کر دیں، ان کو تھوڑی سی آسانی دے دیں اور پھر ان کو کام پر لگا دیں، تو بچے بہت زیادہ بہتر نتائج ہمیں دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم شروع میں ہی ان کے لیے مشکل کھڑی کر دیں، اور شاید بعض لوگ مجھ سے اختلاف بھی کریں گے کہ نہیں جی بچے خود ہی سیکھیں، لیکن میرا تجربہ اپنا ہے اور یقیناً لوگوں کو اختلاف کرنے کا حق ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پہلا قدم چلنا انگلی پکڑ کر اگر آپ بچے کو چلا دیں تو اس کے بعد بچہ بھاگنا خود سیکھ لیتا ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم بچوں کو تھوڑی سی آسانی اس سیکھنے کے عمل میں دے دیں، تو جو انہوں نے 6 کورس ایک سیمسٹر میں پڑھنے ہیں، وہ اپنی توجہ ان کورسز پہ زیادہ آسانی سے دے سکیں گے، بنسبت یہ کہ وہ یہاں بیٹھ کر پہلے یہ ٹولز سیکھیں اور سب کچھ کریں۔ اور عموماً ہمارے یہاں یہ بھی ایک بڑا ڈیفرنٹ یا مختلف طریقہ ہے کہ آپ جائیے اور یوٹیوب پہ خود دیکھ لیجئے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر ہم اپنی مادری زبان میں کوئی ٹیوٹوریل بنائیں، کوئی سیکھنے کا ایسا کلپ بنائیں جو کہ بچے کو اپنی قومی زبان کے اندر آسانی کے ساتھ سیکھنے کا موقع دے، تو یقیناً بچے اس کو خوشی کے ساتھ دیکھیں گے، سیکھ بھی جلدی جائیں گے، اور یقیناً وہ اپنے اس کورس پر چلے جائیں گے یا ان کورسز پر چلے جائیں گے جو پڑھنا ان کا مقصد ہے۔ تو بجائے ایسے کہ وہ یہاں پر ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں اور ان ٹولز کو سمجھنے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کو سیکھنے نہ دیا جائے، ان کو یقیناً سیکھنے دیا جائے، لیکن اس وقت جو حالات ہیں کہ ہر طرف ڈپریشن ہے، کیا بڑے کیا چھوٹے سب لوگ پریشان ہیں، تو آئیے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ایک آسانی دیں، وہ ان ٹولز کو سیکھ لیں کہ انہوں نے کلاس روم کیسے جانا ہے، کلاس روم میں سے کام کو کیسے دیکھنا ہے، انہوں نے جو پڑھنا ہے وہ ڈاؤن لوڈ کہاں سے کرنے ہیں، نوٹس کہاں سے اٹھانے ہیں۔ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ اتنا آسان ہے کہ ابھی آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یار یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ڈیفینیٹلی ہمیں بچے کو پہلا قدم دینا ہے، وہ 5ویں کلاس کا ہے، وہ 7ویں کلاس کا ہے، وہ 12ویں کلاس کا ہے، یا وہ یونیورسٹی کا ہے۔ اگر اس کو تھوڑی سی آسانی مل جائے گی تو میرا اپنا یقین یہ ہے کہ اس کو ایک موٹیویشن ملے گی، اس کے اندر ایک تحریک پیدا ہوگی کہ ہاں میں کر سکتا ہوں۔ اور جب ہم اپنے بچے کو یہ والا ایک چھوٹا سا جذبہ دے دیں کہ تم کر سکتے ہو،
تو میں نے 20 سال میں بہت سے بچوں کو دیکھا ہے جو آتے تھے اور کہتے تھے سر مجھ سے یہ ڈگری نہیں ہوگی، پہلے سیمسٹر میں، دوسرے میں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیشہ ہم یہی کہتے تھے کہ تم سے ہوگی، اس میں کچھ نہیں ہے، تم بہت بہتر ہو۔ اور میں نے پھر یہ دیکھا کہ ماشاءاللہ ہم استاد تھوڑا سا اس بچے کو پش کر دیتے تھے اور وہ بچے بہترین لڑکے بنے، بہترین بچیاں گئیں جو کہ جا کے اپنے فیلڈ میں انہوں نے بہت نام کمایا، اچھی کمپنیوں میں گئے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ابھی ہم کام شروع کر رہے ہیں، اس کا مقصد اپنے بچوں کو یہ آسانی دینا ہے کہ جو ان میں چڑچڑاہٹ ہے، جو ابھی سے جھنجھلاہٹ ہے، جو ان کے سوال آ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوگا، یہ کیسے ہوگا، تو ہم کسی طریقے سے اپنے بچوں کو تھوڑا سا سکون دیں۔ ہم انہیں سمجھائیں کہ بیٹا یہ کام اس طرح ہوگا، آپ یہاں پہ یہ کام کریں گے، آپ یہاں پہ یہ سبمٹ کریں گے۔ تو آپ دیکھیے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہماری قوم بہت بہترین ہے، اور دنیا بھر میں یہ بچے اور ہمارے بڑے اور ہمارے اپنے کلاس فیلوز پوری دنیا میں الحمدللہ بہترین جگہوں پر اپنے اپنے ہنر کے کارنامے دکھا رہے ہیں، اپنے ملک کا نام بلند کر رہے ہیں۔ تو میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ جو سیریز ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ ٹیکنیکس، وہ ٹولز بتائیں۔ وہ بے شک چھوٹے بچے ہیں، بڑے بچے ہیں، اردو میں کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ ہماری قومی زبان ہے۔ اور میں نے 20 سال میں یہ سیکھا ہے، ہم فارنرز کو پڑھاتے ہیں تو ٹوٹل انگریزی میں پڑھاتے ہیں، اور وہ ضروری بھی ہے۔ ہم جب یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں تو ٹوٹل انگریزی میں پڑھاتے ہیں، وہ ضروری بھی ہے کہ میڈیم آف انسٹرکشن از انگلش، آپ نے پڑھانا ہی انگریزی میں۔ لیکن جب ایک بچہ نارمل کلپس کے ذریعے سیکھ رہا ہو، تو اگر اس کو یہ آسانی دے دی جائے کہ وہ اپنی قومی زبان میں سیکھے، تو وہ زبان پر توجہ دینے کے بجائے اس مواد کے اوپر توجہ دے گا جو اس کو سکھایا جا رہا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ یہ جو میری سیریز ہے، یہ تمام بچے جو سیکھنا چاہتے ہیں، بہت سے بچوں کو پہلے سے آتا ہوگا، ان کو شاید ان کلپس کی ضرورت نہ پڑے، یہ بنیادی لیول کے ہیں، لیکن جو بچے اس کو پہلی دفعہ شروع کر رہے ہیں وہ اس کو ایک دفعہ دیکھیں اور اس سے سمجھنے کی کوشش کریں، بلکہ مجھ کو بھی فیڈ بیک دیں، مجھے بھی پتہ چلے کہ ہاں کہاں پر امپروومنٹ کی گنجائش ہے، کہاں پر اگر کوئی اور بات بھی بتائی جائے تو بچوں کو بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ تو لہٰذا اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنے تمام کالجز، یونیورسٹی، اسکول کے بچوں کو جو اس وقت یقیناً الجھے ہوئے ہیں کہ ابھی کلاسز شروع ہوں گی تو کیا ہوگا اور ہم پڑھیں گے کیسے، ہم نے ان سب بچوں کو آسانی دینی ہے۔ تو میری دعا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہوں، تمام بچوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں، اساتذہ کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہو جائیں، اور ہم اپنی اس قوم کو اس مشکل گھڑی میں بحیثیت استاد ہم اس قوم کو بہتر طریقے سے آگے بڑھا سکیں، وقت کو ضائع کیے بنا انشاءاللہ اپنے بچوں کی تدریس کا عمل جاری رکھ سکیں اور ان کی ڈگریز وقت پر مکمل ہو سکیں۔ تو انشاءاللہ میں اس کے بعد جو لیکچر شروع کروں گا وہ بنیادی لیول کا ہوگا، تو انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔